الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اوپر جس کے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور نہیں ہے ہمارے لائق کہ ہم لائیں تمہارے پاس بسلطان کوئی معجزہ، کوئی نشانی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کریں مومن لوگ۔ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم آیت نمبر 11 پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی بہت ساری قوموں کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کے پاس قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یا ان کی بعد آنے والی ان گنت قومیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے ان قوموں کا بالعموم ذکر کیا کہ ان قوموں کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لائے تھے، تو ان قوموں کا آگے سے رویہ انکار کا تھا، نہ ماننے کا تھا۔ انہوں نے رسولوں کی دعوت پر، رسولوں کے پیغام پر انہوں نے شکوک و شبہات پیش کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی دعوت کا ذکر کیا کہ رسولوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی۔ رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، تمہاری ضرورت ہے، لیکن وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں معاف کرے، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں ڈھیل دے ایک وقت مقررہ تک۔ آگے پھر قوموں کا اعتراض ذکر کیا، 3 اعتراض ذکر کیے ہیں قوموں کے۔ یہ اعتراض یہ بالعموم سب قوموں نے اپنے نبیوں پر یہ اعتراض کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ایک تو تم ہمارے جیسے انسان ہو، تو تم ہمارے جیسے انسان ہو تو تم پر وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم تو اسے اللہ کا نبی یا رسول مانیں گے جو فرشتہ ہو، جو نورانی مخلوق ہو، بشر کو ہم نبی نہیں مان سکتے۔ دوسرا اعتراض کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو، تم ہمیں اس جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، تم ہمیں ہمارے آبائی دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ واضح دلیل کوئی معجزہ تم نے پیش نہیں کیا ہمارے پاس، کوئی معجزہ پیش کرو۔ تو یہ 3 اعتراضات کیے قوموں نے۔ جو پہلا اعتراض ہے قوموں کا، یہ بالعموم حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جو پہلے رسول ہیں، حضرت نوح سے پہلے نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت شیس علیہ السلام ہو، تو وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر رسول پر اس کی قوم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ تم چونکہ انسان ہو تو ہم تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے، تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ اور میں نے کل تفصیل سے واضح کیا کہ یہ کہنا کہ چونکہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، انسان پر وہی نہیں ہو سکتی، یہ ایک غلط اعتراض ہے۔ یہ غلط اعتراض کیسے ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ کیوں غلط اعتراض ہے؟ سوال کر دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قوموں نے کہا اپنے رسولوں سے
کہ تم بشر ہو ہمارے جیسے، مطلب کیا ہے، تم بشر ہو لہٰذا ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ تو قوموں کا یہ اعتراض کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، قوموں کا یہ اعتراض غلط ہے۔ کل تفصیل سے بات ہوئی تھی یہ اعتراض کیوں غلط ہے، کل میں نے وضاحت کی تھی۔ تو قوموں کا یہ اعتراض کرنا نبیوں سے کہ آپ بشر ہیں ہمارے جیسے، اس اعتراض کا مطلب کیا ہے، چونکہ آپ بشر ہیں لہٰذا ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے۔ تو قوموں کا یہ اعتراض غلط، یہ قوموں کا اعتراض ہے۔ یہ اعتراض کل میں نے ثابت کیا تھا عقلی دلائل سے کہ یہ غلط ہے اگر اعتراض۔ دنیا میں فرشتے بنتے ہوتے تو اللہ نبی کو فرشتے بھیجتے۔ یہ جواب تو جی 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 انہوں نے جو عام انسان نے پوچھا تھا کہ آپ ہمارے جیسے نبی ہیں اور سوری آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ نے وہی کیسے نازل کیا، اور دوسری طرف وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کو کہیے کہ ہم پہ بھی وہی نازل کرے، ہمیں کوئی کتاب ملے گی پھر ہم یقین کریں گے۔ تو یہ انہی بات کا جواب تھا کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی میں وہی نازل کرو، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بھی وہی نازل ہو، اس لیے یہ ان کا اعتراض غلط تھا۔ اصل میں ان کا اعتراض یہ اعتراض تھا، اور ہمیں ہر قوم کو یہ اعتراض رہا کہ ہم ہی میں سے کسی انسان پر وحی کیسے آ سکتی ہے۔ کیا مطلب، یعنی ہم دنیا میں بستے ہیں، دنیا میں بسنے والوں کا عالم بالا سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف یہ اعتراض کرتے تھے، دوسری طرف وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کسی عظیم انسان پر وحی کیوں نہیں ہوئی، اللہ کو وحی کے لیے یہی ملے ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت ابراہیم کو اللہ کے نبی ماننے والے، دیگر انبیاء کو، وہ بھی تو انسان تھے۔ تو قوموں کا یہ اعتراض کرنا، ہر قوم نے اعتراض کیا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ہر قوم کا اعتراض ہے اپنے نبی پر۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ نے 10 بار مختلف قوموں کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ اکثر لوگ وہ ایمان کیوں نہیں لائے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وہ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر رسول کیوں بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کو یہی اعتراض تھا، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ حضرت صالح علیہ السلام پر قوم سمود کا یہی اعتراض تھا، حضرت ہود علیہ السلام پر قوم عاد کا یہی اعتراض تھا، ہر نبی پر ان کی قوم کا یہ اعتراض تھا کہ یہ بشر ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کل آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ یہ عقلی دلائل سے، کہ یہ ایک تو قرآن کے دلائل ہیں نا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ آگے جواب آ رہا ہے اگلی آیت میں، وہ تو ہم آج پڑھتے ہیں۔ تو میں نے عقلی دلائل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ یہ بات ان کی غلط ہے۔ یہ غلط اس لیے ہے، اصل میں ان کا اعتراض سمجھیے، ان کا اعتراض کیا ہے، بشر پر وحی کیوں نہیں ہو سکتی۔ ان کا اعتراض یہ ہے بشر پر وحی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بشر تو دنیا میں بستے ہیں، ہماری طرح ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، ہماری طرح یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ہم ان کے خاندان کو جانتے ہیں۔ تو اگر بشر پر وحی ہو سکتی ہے تو بشر تو ہم بھی ہیں، ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہم پر نہیں ہوتی تو ان پر وحی کیسے ہو گئی؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اس کا جواب میں نے کل دیا تھا، میں نے کہا تھا یہ ان کا اعتراض صحیح ہو سکتا تھا۔ کیسے صحیح ہو سکتا تھا؟ اگر نبی یہ کہتے کہ ہمارا عالم بالا سے رابطہ ہے، ہم عالم بالا سے رابطہ کرتے ہیں، اگر نبی یہ کہتے تو ان کا اعتراض کسی حد تک ویلڈ ہو سکتا تھا، لیکن نبیوں کا دعویٰ یہ تھا ہی نہیں کہ ہمارا عالم بالا سے رابطہ ہے۔ نبیوں کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وحی کرتے ہیں۔ دیکھیں دونوں باتوں میں فرق ہے، میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی یہ کہے، دیکھیں نبی بھی تو جس طرح دنیا میں انسان بستے ہیں، بشر بستے ہیں، نبی بھی تو ایک بشر ہے۔ اگر نبی یہ دعویٰ کرے کہ میرا عالم بالا سے رابطہ ہے، میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ میں عالم بالا سے بات چیت کر لیتا ہوں، ایک ہے نبی یہ بات کہے، اور ایک ہے نبی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ لوگوں کا یہ اعتراض کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی،
یہ اعتراض تب ویلڈ بنتا ہے جب نبی یہ دعویٰ کرے کہ میرا عالم بالا سے رابطہ ہے. نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر آج کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ اس دنیا میں کہیں اور کسی سیارے میں کوئی ایسی مخلوق بستی ہے عقل والی، تو میرا اس مخلوق سے رابطہ ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے تو کیا لوگ اس کے اس دعوے کو مان لیں گے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں کہیں اور ایلینز بستے ہیں اور میرا ان سے رابطہ ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، لوگ آگے سے کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اگر آپ کا رابطہ ہے تو ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کا رابطہ ہے آپ ہمارا رابطہ بھی کروا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کوئی ہمیں کہے ہم بھی یہی کہیں گے. اب نبیوں کا دعویٰ کیا ہے؟ نبیوں کا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں. دیکھیے ایک ہے نبی انسان ہے، یہ بات یاد رکھیے. نبی انسان ہے، اس دنیا کے باشندے ہیں. جس طرح غیر نبی اس دنیا کے باشندے ہیں، نبی بھی اس دنیا کے باشندے ہیں. اگر نبی یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم عالم بالا سے مراد اس دنیا سے باہر وہ آسمان ہے یا دیگر ستارے سیارے ہیں، اگر نبی یہ دعویٰ کرے کہ میں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں تو پھر یہ کافروں کو یہ اعتراض بالکل صحیح ہے نبی پر. اگر نبی کا دعویٰ یہ ہو تو، لیکن نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. نبی کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے، میں نے عالم بالا سے، آسمانوں سے، ایلین سے یا کسی سیارے سے رابطہ کر لیا، یہ میں نے اللہ سے رابطہ کر لیا. نبی کہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں بشر ہو کر، اللہ کا بندہ ہو کر اللہ سے رابطہ کروں، یا آسمانوں میں کسی سے رابطہ کروں، فرشتوں سے رابطہ کروں یا اللہ سے رابطہ کروں، تو کوئی کہے گا کہ جی اگر آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی ہو سکتا ہے. نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کال ملانے کی، مجھ میں یہ صلاحیت ہے رابطہ کرنے کی. نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. نبی کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ مجھ پر وحی کرتے ہیں. ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں نے کل یہ نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی، آپ میں سے شاید کئی لوگوں نے پک نہیں کیا یہ نقطہ. نبی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ مجھ میں صلاحیت ہے، میں جب چاہوں میں اللہ سے رابطہ کر لوں، میں جب چاہوں میں جبریل سے رابطہ کر لوں. کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. نبی کا دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر جبریل اترتے ہیں. کس کے حکم سے اترتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. جب اللہ چاہتا ہے اللہ مجھے وحی کرتا ہے. تو یہ نبی کی صلاحیت نہیں ہے. یہ کس کی طاقت ہے، کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کی قدرت پر سوال ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی قدرت کے بارے میں مخلوق سوال کر ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ جس کو رب مان لیا، دیکھیں اللہ کو رب تو مشرک بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق مالک مشرک مانتے ہیں نہیں کہ نہیں مانتے؟ تو جب مشرک اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں تو اگر نبی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اللہ جب چاہے مجھ سے رابطہ کرتا ہے فرشتے کے واسطے سے یا فرشتے کے بغیر، تو اس پر اعتراض بنتا نہیں ہے. یہ اعتراض کہ جی آپ تو بشر ہیں، آپ کا کیسے رابطہ ہو گیا؟ اگر آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی نبی کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں رابطہ کرتا ہوں. اگر تو نبی کہے نا میں رابطہ کرتا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، تو لوگ اعتراض کریں گے اگر آپ میں بشر ہونے کے باوجود یہ صلاحیت ہے تو بشر تو ہم بھی ہیں. یا تو آپ ہمارا بھی رابطہ کروا دیں، آپ ثابت کر دیں. نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں، میں فرشتے سے رابطہ کرتا ہوں. نبی کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ رسول چن لیتا ہے فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے. اللہ نے مجھے اپنا رسول چنا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یہ چناؤ نبی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور نبی کی طاقت اور قدرت پر تو اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو معبود ہے، وہ تو خالق کائنات ہے. اس پہ ایک میں نے کل ذکر کیا تھا، کل ساری باتیں ذکر کی تھی. اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے اگر نبی یہ کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے. اس پہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ نے آپ ہی کو کیوں چنا ہے، اللہ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟
اب یہ اعتراض کرنا کہ جی بشر پر وہی نہیں ہو سکتی، یہ اعتراض تو انویلڈ ہو گیا نا. یہ اعتراض تب صحیح بنتا ہے اگر نبی یہ کہ میں جب چاہوں رابطہ کر لوں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی جبریل امین علیہ السلام زیادہ سے زیادہ وحی کے لیے آئیں، بلکہ آپ نے حضرت جبریل سے یہ بات کہی بھی کہ اے جبریل لیٹ کیوں آتے ہو، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے. موجود ہے قرآن کریم میں، سورہ مریم میں موجود ہے. حضرت جبریل نے کیا جواب دیا آگے سے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے جبریل لیٹ کیوں آتے ہو، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، تو حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، اللہ نے قرآن میں ان کا جواب نقل کیا ہے. حضرت جبریل نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. سورہ مریم کی یہ آیت ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. حضرت جبریل کا یہ جواب ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا. ہم اپنی مرضی سے آپ پر اترتے ہی نہیں ہیں. یعنی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے حضرت جبریل سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ سے دعا کر سکتے تھے. اللہ جب چاہتے تب رابطہ ہوتا تھا. اللہ جب چاہتے وہی ہوتی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اللہ جب چاہتے اللہ ڈائریکٹ وہی کر دیتے. اللہ جب چاہتے اللہ فرشتے کے ذریعے وہی کر دیتے. فرشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا تھا، فرشتوں کو بھی اللہ بھیجتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، تو حضرت جبریل نے کہا ہم تو اپنی مرضی سے آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں. وہ اللہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، وہ اللہ کہ ہمارے سامنے کی چیزیں بھی اس کی ہیں، ہمارے پیچھے کی چیزیں بھی اس کی ہیں. وما بین ذالک، درمیان کی ساری چیزیں بھی اللہ کے لیے ہیں. وما کان ربک نسیا، اور رب آپ کا بھولا ہوا بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ رابطہ کرنا بھول جاتے ہیں نبی سے، اس لیے رابطہ لیٹ ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب رابطہ ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ جب بھی جڑتا تھا وہ کس کے حکم سے جڑتا تھا؟ اللہ کی طرف سے جڑتا تھا. جب بھی جڑتا تھا نبی خود جب چاہتا وہی تو وہی نہیں ہو سکتی تھی. حضرت جبریل جب چاہتے وہی نہیں ہو سکتی تھی. جب اللہ چاہتے تھے تو وہی ہوتی تھی. تو یہ کال جو ملتی تھی، یہ جو رابطہ ہوتا تھا، وہی جو ہوتی تھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. تو یہ اعتراض کرنا کہ آپ چونکہ بشر ہیں آپ نبی نہیں ہو سکتے، یہ اعتراض اس بات پہ غور کریں ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو نبی کے میں جب چاہوں اللہ سے وحی کر لوں، تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی آپ بشر ہے تو ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی جب چاہیں اللہ سے رابطہ کر لیں. نبی اللہ سے رابطہ نہیں کرتا، اللہ نبی سے رابطہ کرتے ہیں. اللہ نبی سے رابطہ کر لیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ فرشتے سے رابطہ کر لیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کی بات بھی کرتا ہوں، اللہ کسی جانور سے رابطہ کر لیں. اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ زمین کو کوئی حکم دے دیں، اللہ آسمان کو کوئی حکم دے دیں، اللہ شہد کی مکھی کو کوئی حکم دے دیں، اللہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب اس میں شہد کی مکھی کا کیا کمال ہے؟ شہد کی مکھی کا کمال نہیں ہے، اس میں کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. اب کو بندہ یہ کہے کہ شہد کی مکھی پر وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی آپ کا یہ اعتراض اس وقت صحیح ہے جب آپ یہ کہیں کہ شہد کی مکھی رابطہ کرتی ہے. شہد کی مکھی تو رابطہ نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وہ زمین کو اللہ وحی کرتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ اللہ آسمان کو چاہیں وحی کر دیتے ہیں. قیامت کے دن ہمارے جلدیں بولیں گی، قیامت کے دن ہمارے اعضاء بولیں گے، قیامت کے دن ہمارے منہ پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں بات کریں گے. کس کے حکم سے بات کریں گے؟ اس اللہ کے حکم سے جس نے ہر شے کو زبان دی. وہ اللہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء کو زبان دے گا اور ہمارے اعضاء بولیں گے. تو یہ وحی اور یہ سارا جو رابطہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ آپ تو بشر ہیں، آپ پر وحی نہیں ہو سکتی. ہاں اس پہ ایک اعتراض اور ہو سکتا ہے. وہ اعتراض کیا ہے کہ جی آپ ہی کو وحی کیوں ہوتی ہے؟ چل اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، آپ ہی کو کیوں اللہ نے چنا؟ اللہ نے کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے چنے.
اس پہ کوئی بندہ یہ اعتراض کر دے کہ بھئی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ واقعی اللہ نے آپ کو چنا ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل پھر معجزہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. جب نبی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ کی وحی آپ کو ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے اللہ کی آپ کو وحی ہوئی ہے؟ ہمیں تو وحی نہیں ہوتی، اس وحی میں ہم تو شریک نہیں ہوتے. اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نبی کو وحی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس وحی میں شریک نہیں ہوتے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ کئی دفعہ کفار سوال کرنے آ جاتے تھے، اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا تھا. کئی دفعہ صحابہ آپ سے سوال کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا تھا. اس جواب کو کون سنتا تھا؟ لوگ تو نہیں سنتے تھے، مسلمان ہو یا کفار، کون سنتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. اب اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ جی ہمیں کیا پتہ آپ پر وحی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا چلو نبی کہتا ہے مجھ پر وحی ہوئی ہے، نبی کی بات اس لیے ماننا ضروری ہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے. یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے نبی کی حقانیت کی، نبی جھوٹ نہیں بولتے. نبی نے ایک عمر گزاری ہے ہمارے درمیان، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہیں ایک عمر گزاری ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے جی کہ نبی سے ہی رابطہ ہوا، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ نبی سچ بول رہا ہے؟ اس بات کی دلیل نبی کے معجزے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے فرعون کے سامنے. فرعون نے کہا اس کی دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ دلیل تھی اس بات کی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ کے لاٹھی کا سانپ بننا اللہ کے حکم سے تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کی معجزات، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. چونکہ اس وحی میں دیگر لوگ شریک نہیں ہو پاتے، دیگر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے معجزات اترتے ہیں. اس نبی کے ہاتھ سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے ہاتھ سے صادر نہیں ہو سکتی. تو لوگوں کا یہ اعتراض کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ اعتراض اس ساری تفصیل سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے دیکھیے اس اعتراض کا کیا جواب دیا ہے. اگلی آیت کریمہ اگر ہم پڑھیں، اللہ نے اس اعتراض کا کیا جواب دیا ہے. 3 اعتراض ہیں، اللہ نے تینوں اعتراض کا جواب دیا ہے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ تو بشر ہیں، آپ پر وحی نہیں ہو سکتی. اور میں نے بتایا یہ اعتراض قرآن میں 10 جگہ پر یہ اعتراض موجود ہے کفار کا. ہر نبی پر اس کی قوم نے یہ اعتراض کیا آپ بشر ہیں، آپ پر وحی کیسے ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے نبیوں کے زبانی. قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، یعنی جواب میں، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. یہ رسولوں کا جواب ہے. یہ کس بات کا جواب ہے؟ قوموں کا اس اعتراض کا یہ جواب ہے، قوموں کا یہ کہنا کہ آپ تو بشر ہیں، آپ پر وحی کیسے ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے نبیو اپنی قوموں سے کہہ دو کہ نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، یعنی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں. لیکن ہمارا اور تمہارا فرق کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرتے ہیں. یہاں احسان سے کیا مراد ہے؟ وہی کرنا مراد ہے. یعنی نبیوں کا جواب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ چونکہ آپ بشر ہیں لہٰذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، بشر نبی نہیں ہو سکتا. تو رسول اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے رسول جواب دے رہے ہیں تمہاری بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم بشر ہیں، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ہم بشر ہی ہیں، تمہارے جیسے بشر ہیں. لیکن ہمارا اور تمہارا ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اللہ کے احسان کا. اللہ نے ہم پر ایک احسان وہ کیا ہے جو تم پر نہیں کیا. اور وہ احسان، یہاں صرف احسان کا ذکر ہے. وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان وہی کرنا ہے. گویا کہ نبیوں کی اس بات کا مطلب یہ ہوا، نبیوں کے اس جواب کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارا یہ اعتراض تو ٹھیک ہے کہ ہم بشر ہیں، لیکن بشر ہونے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ نتیجہ غلط ہے. بشر پر وحی ہو سکتی ہے، یہ جواب ہے نبیوں کا. اور تم پر وحی کیوں نہیں ہوتی، ہم پر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، تم پر اللہ نے وہ احسان نہیں کیا. یہ جواب ہے.
گویا کہ خلاصہ کیا نکلا، لوگوں کا یہ اعتراض کہ چونکہ آپ بشر ہیں، بشر ہونے کا مطلب ہے آپ پر وحی نہیں ہو سکتی، لوگوں کا یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ یعنی بشر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، بشر پر وحی ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہوا۔ اب آگے یہ سوال کہ جی پھر اللہ نے نبیوں کو کیوں چنا، غیر نبی پر وحی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ جس پر چاہے احسان کرے اپنے بندوں میں سے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو گویا کہ لوگوں کا یہ اعتراض کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے اس اعتراض کو غلط اعتراض قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ بشر پر وحی ہو سکتی ہے۔ اللہ بشر میں سے جس پر احسان کرے اللہ اس پر وحی کر سکتا ہے۔ اللہ یہ وحی کرنا اللہ کا کام ہے، بشر کا کام ہے ہی نہیں، اللہ کا کام ہے وحی کرنا، اللہ جس پر چاہے وحی کر دے۔ تو قوموں کا یہ کہنا کہ بشریت یہ نبوت اور رسالت کے منافی ہے، یہ بات غلط ہے۔ بشریت نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے، یعنی گویا کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بشریت نبوت اور رسالت کے منافی ہے، اللہ کا کہنا یہ ہے کہ بشریت نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ لیکن کس بشر پر وحی ہوگی؟ ہر ایک پر نہیں ہو سکتی، جس پر اللہ کا احسان ہوگا، جس پر اللہ کا انعام ہوگا، جس پر اللہ چاہے گا، صرف اسی بشر پر وحی ہوگی۔ یہ اللہ کا جواب ہے۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو نبی ہیں وہ بشر ہوتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یعنی بشریت وحی کے منافی ہے ہی نہیں۔ لوگوں کا یہ اعتراض بشریت وحی کے منافی ہے، یہ اعتراض غلط ہے لوگوں کا، بشریت وحی کے منافی نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ نے انسانوں میں رسول بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو مانوسیت کا دھیان رکھا ہے کہ اگر انسان ہو تو رسول بھی انسان ہو، اگر لوگ عرب ہوں رسول بھی عربی ہو، جیسے ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا کہ اللہ رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں، اللہ رسول پر جو کتاب بھیجتے ہیں وہ بھی اپنی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ اللہ یہ احسان جتلاتے ہیں قوموں پر کہ اے لوگو ہمارا تم پر یہ احسان ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اللہ نے مومنوں میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے۔ اللہ تو اس بات کو کہ رسول اسی قوم میں سے ہیں، اللہ تو اسے احسان کے طور پر بتا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نبی تو ہم میں سے کیا، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں فرشتے انسان بستے ہیں، تو جب دنیا میں انسان بستے ہیں تو نبی بھی انسان ہوگا۔ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے نبی بھی فرشتہ ہوتا۔ اللہ نے تو اتنا اہتمام کیا ہے نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے کہ نبی ایسا ہو کہ قوم اس سے بہت مانوس ہو۔ نبی صرف یہ نہیں کہ وہ بشر ہو، انسان ہو، نبی اسی کنبے قبیلے سے ہو جس کنبے قبیلے پر اللہ نے اسے مبعوث کیا ہے۔ اگر قوم قریش ہے تو نبی بھی قریش میں سے ہو، اگر قوم عرب ہے تو نبی بھی عرب ہو، قوم جس علاقے کی ہے نبی بھی اسی علاقے کا ہو، نبی پر اترنے والی کتاب کی زبان بھی وہی ہو جو قوم کی زبان ہے۔ کیونکہ نبی نے صرف اپنی قوم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچانا ہوتا، بلکہ نبی نے اپنی قوم کے لیے اسوہ بھی بننا ہوتا ہے۔ اسوہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی وہی صلاحیتیں ہوں، وہی خواہشات ہوں، وہی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوں جو باقی لوگوں کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں، وہی بھوک پیاس نبی کو ہو جو عام لوگوں کو بھوک پیاس ہوتی ہے، وہی خواہشات نبی میں ہو جو عام لوگوں کی ہوتی ہیں، ورنہ نبی اپنی قوم کے لیے اسوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا قوم والوں کا نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، یہ اس اعتبار سے بھی بڑی ایک غیر عقلی بات ہے۔ اگر فرشتہ نبی بن جاتا انسانوں کے لیے تو بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے انسانوں کا کہ یہ فرشتہ راتوں کو تہجد پڑھنے میں ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتوں کو تو نیند ہی نہیں آتی، ہمیں تو نیند آتی ہے۔ یہ فرشتہ روزہ رکھنے میں ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں تو بھوک لگتی ہے۔ یہ فرشتہ جہاد میں اپنی جان قربان کرنے میں ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتوں کو تو انسان مار ہی نہیں سکتے۔
اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتے. 10 طرح کے اعتراضات ہو سکتے تھے. تو اللہ نے تو منوسیت کا بہت دھیان رکھا ہے. اللہ نے تو اس کو احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ بشر ہوگا تو رسول بھی بشر ہوگا، قوم بشر ہوگی رسول بھی بشر ہوگا، بلکہ رسول اسی قبیلے کا ہوگا، بلکہ رسول اپنی قوم کی زبان بولے گا. یہ سب باتوں کا اللہ نے دھیان رکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا دھیان کریں منوسیت کا، مناسبت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو کسی دوسری ہی جنس سے، کسی دوسری ہی انسان ہو، اللہ نبی کو فرشتہ بنا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے بڑی صراحت سے کہا چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، اللہ نے اس بنی اسرائیل میں چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، اللہ نے نبیوں کو انسان رسول بنا کر بھیجا ہے. اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے اللہ نبیوں کو فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے. سورہ بنی اسرائیل میں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اکثر لوگوں نے ہدایت قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا قل لو كان في الارض ملائکۃ، کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے. تو ان دلائل کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. پرانی قومیں ہمیشہ سے کہتی رہی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ بشر پر نبوت اور رسالت نہیں آ سکتی. اللہ نے جواب دیا کہ بشر پر نبوت اور رسالت آ سکتی ہے اگر اللہ کسی بشر پر احسان کرنا چاہے. یہ اعتراض تو ہمیشہ کفار نے کیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کسی اور انداز سے. مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، ہم انہیں بشر نہیں مانتے. نبی تو مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. پرانے لوگ کیا کہتے تھے نبیوں کے بارے میں کہ ہم انہیں بشر تو مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. چونکہ یہ بشر ہیں، پرانی قوموں کا کیا اعتراض ہے، چونکہ یہ بشر ہیں لہٰذا یہ نبی نہیں ہیں. اور ہمارے آج مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں کہ نبی تو ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں. آپ دیکھیے دونوں باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، دونوں باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام قوموں نے اپنے نبیوں پر اعتراض کیا کہ یہ بشر ہیں، ہمارے سامنے پلے بڑھے ہیں، بشر ہیں لہٰذا نبی نہیں ہیں. اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی ہیں بشر نہیں ہیں. نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ بشریت اور نبوت اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جواب دیا ہے کہ بشریت اور نبوت اکٹھی ہو سکتی ہے. اللہ جس کو چاہے بشر میں سے اللہ رسول بنا دے، نبی بنا دے. بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن اتنی سادہ سی بات کو کئی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہمارے پاس واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اس کا جواب نبیوں نے دیا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ہمارے لائق نہیں کہ ہم تمہارے پاس دلیل لائیں مگر اللہ کے حکم سے. نبیوں نے جواب دیا، میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، یہ جو قوموں کا اعتراض ہے کہ آپ ہمارے پاس واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، معجزہ کیوں نہیں لاتے، اس اعتراض سے مراد قوموں کے من مانے معجزے ہیں. اس سے مراد عام معجزہ نہیں ہے، اس سے مراد قوموں کے وہ معجزے ہیں جو بھی چاہتے مطالبہ کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں پر معجزات تو بھیجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قوم کے ہر فرد کا من چاہا معجزہ اللہ پورا نہیں کرتے. کیوں پورا نہیں کرتے؟ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. اگر اللہ کسی کا من چاہا معجزہ پورا کر دیں تو اللہ کی ایک سنت ہے کہ پھر اللہ اگر کوئی انکار کرے پھر اللہ ڈھیل نہیں دیتے. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو ڈھیل دیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ قوم کے ہر فرد کا من چاہا معجزہ پورا نہیں، جو مطالبہ ہے پورا نہیں کرتے، اور یہ اللہ کا احسان ہے. تو جو قوم والے اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے معجزہ پیش نہیں کیا، اس اعتراض سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی معجزہ لائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لائی نہیں. اس اعتراض سے مراد ہے کہ آپ نے
ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ معجزہ پورا نہیں کیا. تو اس کا جواب اللہ نے نبیوں کے واسطے سے یہ دیا. اللہ نے فرمایا نبیوں کو کہ آپ نبی اعلان کر دیں وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے لائق نہیں کہ ہم تمہارے پاس دلیل لائیں، معجزہ لائیں. کون سا معجزہ؟ جو تم مانگ رہے ہو وہ لائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے. نبیوں نے واضح کر دیا کہ معجزہ لانا یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہماری صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ہم، جب نبی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اللہ کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں معجزہ پیش کر سکتا ہوں. نبی کا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے معجزہ پیش کر سکتا ہوں. نبی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے معجزہ پیش کروں گا. اب اگر قوم کہے کہ آپ یہ والا معجزہ پیش کریں تو اب نبی، اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں آپ اعلان کریں کہ معجزہ لانا تمہاری مرضی کے مطابق، جو تم کہو وہ، اور جب تم کہو وہ، یہ معجزہ لانا یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جب چاہیں گے تب یہ معجزہ پورا ہو جائے گا. ہمارے پاس تو ہر ایک معجزہ لانے کی اور ہر وقت معجزہ لانے کی استطاعت تو نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں مومن لوگ. نبی کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. کیا مراد ہے مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے؟ یا مومن سے مراد کون ہے؟ یا مومن سے مراد یہی نبی مراد ہے، جو نبی اپنی قوم کو جواب دے رہے ہیں. اس آیت کے شروع میں قالت لہم رسولہم، یہ رسولوں کا جواب ہے. یہ پوری آیت یہ رسولوں کی بات ہے، جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو جواب دیں. یہ پوری آیت رسولوں کا جواب ہے اللہ کے حکم سے. رسولوں کا ایک جواب یہ ہے کہ ہم بشر ہیں اور اللہ جس پر چاہے بشر میں سے اس پر اللہ احسان کر دے، نبی بنا دے. دوسرا جواب یہ ہے رسولوں کا کہ ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتے، ہم اللہ کے حکم سے معجزہ لا سکتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو معجزہ آ جائے گا. تیسرا جواب یہ ہے، تیسری بات جو رسولوں نے کہی کہ اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یا مومنوں سے مراد نبی خود ہیں، کیونکہ نبی مومنوں کے امام ہوتے ہیں. گویا کہ نبیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ پر ہے. یہاں مومنوں سے مراد نبی خود مراد ہے. کیسے پتہ لگا؟ اگلی آیت سے. اگلی آیت پڑھیے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں. کون کہہ رہا ہے؟ یہی نبی. ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ پہ توکل نہ کریں؟ اس آیت کریمہ کے شروع سے پتہ لگا، پچھلی آیت کریمہ میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سے مراد نبی خود مراد ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، کیونکہ مومنوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اور نبی تو مومنوں کے امام ہوتے ہیں. تو مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم بھی مومن ہیں، نبی کہہ رہے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اعتراض ہے کہ ہم بشر ہیں، تو ہم بشر ہونے کے باوجود نبی ہیں. تمہارا اعتراض یہ ہے کہ ہم معجزہ کیوں نہیں لائے، اللہ کا حکم ہوگا تو معجزہ آ جائے گا. اب اگر تم نے ہمیں نبی ماننا ہے، نہیں ماننا، ہمارا اللہ پہ توکل ہے. تم ہمیں نبی مانو تب بھی ٹھیک ہے، تم ہمیں نبی نہ بھی مانو، ہماری مخالفت کرو، جو تم نے کرنا ہے کرو، ہمارا اللہ پہ توکل ہے. اور پھر نبی کہتے ہیں، یہاں نبی مراد ہے پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں، اور پھر نبی کہتے ہیں ہم اللہ پہ توکل کیوں نہ کریں؟ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق اس نے ہمیں ہدایت دے دی ہے ہمارے رستوں کی. اللہ نے ہمیں سارے رستے سکھا دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ساری اچھی باتیں اللہ نے بتا دی ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ہمیں ہمارے رستے دکھا دیے ہیں، اب ہم اللہ پہ توکل کیوں نہ کریں؟ ہماری تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہم اللہ پہ توکل کیوں نہ کریں؟ تم ہماری مخالفت کرو، تم ہماری حمایت کرو، تم ہم پر ایمان لاؤ یا ہم پر ایمان نہ لاؤ، ہمارا ہر صورت میں اللہ پر توکل ہے، اللہ پر اعتماد ہے، ہمارا تم پر اعتماد نہیں ہے. تم سب مل کر ہماری حمایت کرو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم پر ایمان لے آؤ، کہ تم سب مل کر ہمارا انکار کر دو، ہمارے مخالف ہو جاؤ، ہم پہ چڑھائی کر دو، ہمارا اللہ پہ توکل ہے، ہم تم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑا ایمان کا مظاہرہ ہے جو نبی کرتے ہیں. نبی اکثر
اپنی قوم کے سامنے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے، تم ایمان لاؤ، ہمارا کام ہے تمہیں دعوت دینا، تم ایمان لے آؤ تو تمہارا فائدہ ہے، تم ایمان نہ لاؤ ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں تمہارا خوف نہیں ہے، ہمارا تو توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق وہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے ہمارے رستوں کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو تم ہمیں اذیت دو۔ واضح، بالکل بات واضح ہے کہ نبیوں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم پر ایمان لاؤ، پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ایمان لاؤ، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، ہم نے تمہیں دعوت دے دی ہے، معجزات جو پیش کرنے تھے اللہ کے حکم سے پیش کر دیے ہیں، اب تم ہم پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، ہمارا توکل اللہ پر ہے۔ اگر تم ہمارے مخالف ہو جاؤ، تم ہمیں اذیت دینا چاہو، تم ہماری مخالفت کرنا چاہو، تم ہمارے خلاف لڑائی کرنا چاہو، ہم پر حملہ کرنا چاہو، تم جو اذیت دو گے ہم صبر کریں گے اس پر، اور ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اللہ ہمیں تم سے بچائیں گے، ہم ضرور صبر کریں گے علی ما آذیتمونا، اوپر اس کے جو تم ہمیں اذیت دو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ دوبارہ یہ بات دہرائی نبیوں نے، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، مراد نبی خود ہیں، مراد ہے یعنی ہم اللہ پہ توکل کریں گے، ہمارا اللہ پر اعتماد ہے، ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔